آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 217 سے 219۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ پریویس لیسن میں ہم نے 216 تک آیات مکمل کی تھیں۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ 217 ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں اس مہینے میں لڑائی کیسی ہے، کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ اس مہینے میں لڑائی بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، یہ سب اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اہم نکتہ، فتنہ دین سے ہٹانا، فتنہ جو ہے وہ دین سے ہٹانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہے دین سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے، ایمان کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ آیت آ جاتی ہے 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، پھر اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ ایمان پلس قربانی پلس کوشش، اللہ کی رحمت۔ ٹھیک ہے، مطلب ایمان، قربانی، کوشش، یہ سب از ایکول ٹو ہے اللہ کی رحمت کے۔ اللہ کی رحمت ان سب کے مطلب از ایکول ٹو ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں، عمل ضروری ہے۔ آیت 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، اگلی آیت جو آ جاتی ہے وہ ہے شراب کی حرمت کے بارے میں۔ لوگ شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ شراب کی حرمت کا پہلا احکام تھا جو سورہ البقرہ میں نازل ہوا، مگر ان کا گناہ فائدے سے بھی زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کا فائدے بیان کیا اور پھر یہ بتایا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، لیکن جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے، تاکہ جو لوگ عقل والے ہیں وہ کچھ اس سے رک جائیں گے۔ پھر نیکسٹ احکامات جو نازل ہوئے اس کے مطابق شراب کی روک تھام ہوئی۔ مزید ہدایت، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا ضرورت سے زائد ہر وہ چیز چھوڑ دو جس کا نقصان زیادہ ہو۔ اسلام انسان کو پاکیزہ زندگی سکھاتا ہے، اعتدال اور خیرات اہم ہے۔ خلاصہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے 216 سے 219 تک، یعنی 16 تو ہم پچھلی بار مکمل کر چکے تھے پچھلے لیسن میں، لیکن 16 میں یہی تھا کہ بعض اوقات مشکل چیزیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی دیتے ہیں، شراب اور جوا نقصان دہ ہے، بہترین خرچ وہ ہے جو ضرورت سے زائد ہو۔ چلیے تو اپنے نئی لیسن کی طرف چلتے ہیں، اور یہ جو 16 آیت تھی آپ کو اس کا یاد ہی ہوگا کہ کیا تھا، کہ اس میں یہی تھا نا کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں جو اگر ہم اس کو بے شک سے ناگوار ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہم اس کو اچھی سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے فیصلے میں راضی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، عن سے شہری مہینے کے بارے میں، حرامی حرمت والے، قتال قتال کرنا، یعنی وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑنے کے بارے میں، فیہ اس میں، قل فرما دیجئے، قتال لڑنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے،
وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا بھی ساتھ اس کے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام میں، وإخراج اور نکالنا اہلہ اس کے رہنے والوں کو، اس کے لوگوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ یعنی اور کفر، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتال سے، ولا اور نہ یزالون، ولا اور نہ یزالون نہ ٹلیں گے، یا مطلب جیسے رکیں گے، یقاتلونکم قتال کریں گے تم سے، یعنی لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردونکم پھیر دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھ سکیں، ومن اور جو کہیں یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فیمت پس پھر وہ مر جائے، وہ ہوا اور وہ کافر ہو، فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت جو کہ ضائع کر دیے گئے جن کے، اعمالہم اعمال ان کے، فی دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں، فرما دیجئے کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، صدن کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور اللہ کی راہ میں روکنا، اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا، مطلب روک دینا انہیں، اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی وہاں مسجدوں سے لوگوں کو نکالنا بری طریقے سے، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، جو کہ کون کیا کرتے تھے؟ کفار لوگ، کفار یہ ہے نا کہ کافی انکار کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی فتنہ پھیلانا خون ریزی پھیلانے سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ فتنہ زندگیوں میں چلتا رہتا ہے، بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں فتنے، اور زندگی خراب کر دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو خون ریزی کرنے سے چلے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کا حق دیا اس وقت، مطلب باطل کو ہم اس طرح سے قتال کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں، یعنی وہ اپنی قدرت رکھیں، اپنی استطاعت رکھیں، تو تم کو تمہارے دین سے بھی پھیر دیں، اور جو کوئی تم سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے، اور کافر ہی مر جائے، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ ان الذين بشک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے تھے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جو جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجون جو کہ امید کرتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم الرحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔
یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الخمر شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں قل فرما دیجیے فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے وہ کبیر بڑا و منافع اور فائدے بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے و اسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر بہت بڑا ہے من نفعها ان کے نقصان سے ان کے فائدے سے ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا کیا ينفقون خرچ کریں ہم قل فرما دیجیے عفو جو تمہاری حاجت سے زیادہ ہو یعنی جو تم اپنی ضرورت سے زیادہ جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد جو بچے پھر وہ کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات نشانی ہے لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم فکر کرو غور و فکر کرو اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں یہ شراب کا پہلا مطلب احکام نازل ہوا تھا شراب کے جب احکامات نازل ہو رہے تھے نا یہ پہلا حکم تھا شراب کی ممانعت کے بارے میں اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں کہتے ہو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو یا سوچو تدبر اختیار کرو اور یہاں پر یہ مطلب فائدوں سے مراد یہ ہے کیونکہ پتہ ہے جو ایک بری چیز ہے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں لیکن مطلب پہلی بار تھی نا لوگوں کو اگر لوگوں کو ایک دم سے یہ کہتے کہ تم بس چھوڑ دو تو ان کے لیے چھوڑنا ناممکن تھا جیسے کہ یہ سائنٹیفکلی طریقے امریکہ وغیرہ نے اختیار کیے تھے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کتنی زیادہ برے حالات ملک میں پھیل گئے تھے اور لوگوں نے بلکہ خفیہ اپنے مے خانے بنا کے بیچنا بھی شروع کر دی تھی اور اچھے سے اچھی مطلب جو شراب تھی وہ نوش بھی کی تھی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ایک طریقہ ہے الگ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب چلیں اس میں ہاں تھوڑا فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے مطلب اب جب کچھ لوگ جو زیادہ غور و فکر کرنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ ہاں ہمارے اس میں نقصان زیادہ ہے اور منافع ہمارا بہت کم ہے تو کچھ لوگ یوں رک جائیں گے پھر اگلے احکامات انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے اللہ حافظ تب تک کے لیے